السلام علیکم دوستو، KPK پولیس B1 ایگزام پریپریشن کے پارٹ 24 میں خوش آمدید۔ دوستو، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے مجموعہ تعزیرات پاکستان کا دفعہ 216A سرقہ بالجبر کرنے والے یا ڈکیتوں کو پناہ دینا، یعنی کہ کوئی شخص سرقہ بالجبر اور یا پھر ڈکیتوں کو پناہ دیتا ہے اس نیت سے کہ ان کو جرم کرتے وقت آسانی ہو، تو ایسے شخص کے خلاف کیا قانونی کارروائی ہوگی اور اس کو کیا سزا دی جائے گی، یہ ہم نے تفصیل کے ساتھ اس ویڈیو میں پڑھا تھا۔ تو آج ہم مزید آگے بڑھتے ہوئے مجموعہ تعزیرات پاکستان کا دفعہ 221 سرکاری ملازم کا قصداً گرفتار نہ کرنا جبکہ ایسا کرنا اس پر قانوناً واجب ہو، یعنی کہ اس دفعہ میں ہمیں بتایا جائے گا کہ جب کوئی سرکاری ملازم جان بوجھ کر کسی شخص کی گرفتاری نہیں کرتا جبکہ اس سرکاری ملازم کے لیے یہ قانونی طور پر واجب تھا کہ وہ اس شخص کی گرفتاری کرے، لیکن وہ ایسا نہیں کرتا، تو ایسے سرکاری ملازم کے خلاف کیا کارروائی ہوگی، یہ اس دفعہ میں ہم تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اور جانو یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں ویڈیو کے حوالے سے اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دفعہ 221 سرکاری ملازم کا قصداً گرفتار نہ کرنا جبکہ ایسا کرنا اس پر قانوناً واجب ہو۔ جو کوئی سرکاری ملازم ہوتے ہوئے اور جس پر بطور ایسے سرکاری ملازم کے کسی ایسے شخص کا گرفتار کرنا یا قید میں رکھنا قانوناً واجب ہو، یعنی کہ کوئی ایسا سرکاری ملازم جو کسی شخص کو گرفتار کر سکتا ہے اور یا پھر اس کو اپنی جائز حراست میں رکھ سکتا ہے اور ایسا کرنا اس پر قانوناً واجب ہو۔ یہاں پر ایسے سرکاری ملازم سے ہم پولیس اہلکاران مراد لے سکتے ہیں، کیونکہ پولیس اہلکاران گرفتار اور کسی شخص کو عارضی طور پر جائز حراست میں رکھ سکتے ہیں جس پر کسی جرم کا الزام لگایا گیا ہو یا جو کسی جرم کی بابت گرفتار کیے جانے کا مستوجب ہو، یعنی کہ کوئی ایسا شخص جس پر کسی جرم کا الزام عائد کیا جا چکا ہو یا پھر کسی شخص کو کسی جرم کے حوالے سے گرفتار کرنے کا حکم جاری ہو چکا ہو، اس شخص کا گرفتار کرنا قصداً ترک کرے یا قصداً اس شخص کو ایسی قید سے بھاگ جانے دے یا بھاگ جانے کے اقدام میں ایسے شخص کی قصداً مدد کرے، یعنی کہ کوئی قابل گرفتار شخص ہو اور کوئی سرکاری ملازم قصداً یعنی جان بوجھ کر اس کو گرفتار نہیں کرتا اور یا پھر اس کو جان بوجھ کر بھاگ جانے دیتا ہے اور یا کوئی ایسا اقدام کرتا ہے جس سے وہ شخص بھاگ جائے تو اس کو مندرجہ ذیل سزا دی جائے گی، یعنی کہ اس سرکاری ملازم کو ذیل میں سزائیں دی گئی ہیں وہ سزائیں دی جائیں گی۔ نمبر 1، اگر سزائے موت کا قیدی ہو اور اس کو قصداً گرفتار نہ کرے تو سرکاری ملازم کو سزائے قید 7 سال تک مع جرمانہ یا بلا جرمانہ، یعنی کہ کوئی ایسا مجرم ہے جس کو سزائے موت ہو چکی ہے، اس کو قصداً گرفتار نہیں کرتا اور یا پھر اس کو قصداً بھاگ جانے دیتا ہے تو ایسے سرکاری ملازم کو 7 سال تک قید کی سزا دی جائے گی، جرمانہ اور یا پھر بلا جرمانہ یا دونوں سزائیں بھی ہو سکتی ہیں۔ نمبر 2، اگر کوئی مجرم جس کی سزا عمر قید یا 10 سال قید ہو اور اس کو قصداً گرفتار نہ کرے تو سرکاری ملازم کو سزائے قید 3 سال مع جرمانہ یا بلا جرمانہ، یعنی کہ کوئی ایسا مجرم ہو جس کو سزائے موت یا کم سے کم 10 سال قید ہو، یعنی 10 سال سے اوپر قید کی سزا سنائی جا چکی ہو، ایسے مجرم کو جان بوجھ کر گرفتار نہیں کرتا اور یا پھر بھاگ جانے دیتا ہے تو ایسے سرکاری ملازم کو 3 سال تک قید کی سزا دی جائے گی، اس میں جرمانہ بھی ہو سکتا ہے اور بلا جرمانہ بھی ہو سکتا ہے۔ نمبر 3، اگر کوئی مجرم جس کی سزا 10 سال سے کم ہو اور اس کو قصداً گرفتار نہ کرے تو سرکاری ملازم کو سزائے قید 2 سال مع جرمانہ یا بلا جرمانہ، یعنی تیسرے ضمن میں جو سزا دی گئی ہے اس میں کسی مجرم کو 10 سال یا اس سے کم سزا ہوئی ہو اور سرکاری ملازم ایسے مجرم کو گرفتار نہیں کرتا اور یا پھر قصداً بھاگ جانے دیتا ہے تو ایسے سرکاری ملازم کو 2 سال تک قید کی سزا دی جا سکتی ہے، اس میں جرمانہ بھی ہو سکتا ہے اور بلا جرمانہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو دفعہ 221 یہاں پر ختم ہو گیا۔
آج کی ویڈیو کی سمری کریں تو آج کی ویڈیو میں ہم نے مجموعہ تعزیرات پاکستان کا دفعہ 221 سرکاری ملازم کا قصداً گرفتار نہ کرنا جبکہ ایسا کرنا اس پر قانوناً واجب ہو، یعنی کہ کوئی سرکاری ملازم کسی ملزم یا مجرم کو جان بوجھ کر گرفتار نہیں کرتا، یا اس کو بھاگ جانے دیتا ہے یا اس کو بھاگنے میں کسی بھی طریقے کی مدد کرتا ہے تو ایسے سرکاری ملازم کو 3 مختلف قسم کی سزائیں دی جا سکتی ہیں۔ ان سزاؤں کا دار و مدار مجرم کی سزا پر منحصر ہے، یعنی کہ اگر مجرم کو سزائے موت ہو چکی ہو تو سرکاری ملازم کو 7 سال تک قید کی سزا دی جائے گی، جرمانہ یا بلا جرمانہ، یا اگر مجرم کو عمر قید یا 10 سال قید ہو، یعنی 10 سال سے زیادہ قید ہو، تو ایسے مجرم کو اگر سرکاری ملازم گرفتار نہیں کرتا تو ایسے سرکاری ملازم کو 3 سال تک قید کی سزا دی جا سکتی ہے، جرمانے کے ساتھ اور یا پھر بغیر جرمانہ۔ اور اگر مجرم کی سزا 10 سال سے کم ہو تو پھر سرکاری ملازم کو 2 سال تک قید کی سزا دی جائے گی، جرمانہ یا بلا جرمانہ۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔